ایک کام کر لیں. نمبر 1, آپ نے اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اس پہ آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. ہمارے پاس بہت خاندانی چیز ہے بھائی, مذہب ہے ہمارے پاس. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہماری یونیورسٹیوں میں غیر گورے نہیں آتے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی امریکہ سے ہوہا چائنا میں ہوتا ہے نا, چائنا سے چنگ پونگ آئے ہوئے آپ کے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے. چنگ پونگ والا چٹکلا سنا دوں, تھوڑے فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملنے کے لیے گیا, اپنے چائنیز دوست سے, تو دیکھا کہ آکسیجن لگی ہوئی اور پائپ نیچے سے گزر رہا ہے, آکسیجن کا پائپ. تو یہ قریب گیا, جیسے ہی قریب گیا وہ چائنیز جو ہے نا زور سے کرتے مر گیا. وہ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میرا چائنیز دوست مرا ہے, اور مرتے ہوئے کچھ چیختے چلاتے, کوئی بڑی اہم بات. ظاہر ہے مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی بات تو کرتا نہیں ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر کے گیا ہے. تو اس نے وہ الفاظ رٹا لگا لیا کہ یار یہ نا میں اس کا ترجمہ کرواؤں گا چائنا میں جا کے, میرے دوست نے مرتے ہوئے مجھے کیا کہا ہے. چائنا چلا گیا, وہ رٹا لگا کے الفاظ یاد کیے, جا کے پوچھا بھائی اس نے چین پاں چاں چین چوپوں کہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے, آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے, آکسیجن کے پائپ سے. تو آپ نے کبھی دیکھا جیپنیز آپ کی یونیورسٹی میں آئے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم کیوں آئے, تم آؤ نا ہمارے پاس. یہ لیکن دینی مدرسوں میں آپ کو جیپنیز نظر آئیں گے, چائنیز نظر آئیں گے, لندن کے لوگ, فرانس کے لوگ. ہمارے جامعۃ الرشید میں جنرل مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی تھی غیر ملکیوں کے لیے, فرانسیسی بھی آتے تھے ایڈمیشن کے لیے, چائنا سے بھی آئیں گے. کیا مطلب بھائی؟ ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں جو ہماری مارکیٹوں میں شارٹ ہیں. یہ وہ سمجھ رہا ہے. آپ بنوریا چلے جاؤ, بنوریا بہت سارے غیر مسلم ملیں گے آپ, یعنی غیر مسلم کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو, دوسرے ملکوں کے لوگ. تو یہ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لو, رائے گنج میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, مذہبی اجتماعات میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. اس کا مطلب بھائی ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے, ان کی مارکیٹوں میں وہ چیزیں شارٹ ہیں, اور وہ آ رہے ہیں آپ سے لینے کے لیے, اور آپ کی مارکیٹوں میں ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. کلچر آپ کے پاس ہے, خاندانی نظام آپ کے پاس ہے, مذہب آپ کے پاس ہے, عبادت کا نظام آپ کے پاس ہے, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. آپ کسی انگریز کو بٹھا کے پوچھو تجھے کیوں بنایا گیا ہے, نہیں پتا مجھے کیوں بنایا ہے. آپ بتا سکتے ہو, دلائل سے قائل کر سکتے ہو اس کو. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے یہ موضوع واضح کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون, خود سے بنے ہو, تم نے خود بنایا ہے. ظاہر ہے یہ نہ خود سے بن سکتے ہیں نہ ہم نے خود بنایا, کوئی تیسری طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے. بعض ملحد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے بنایا ہے لیکن یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں ہے. کوئی ہے طاقت جس نے بنایا, مگر اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں والا اللہ ہے جو کہتا ہے حج کرو, نماز پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو. وہ کہتے ہیں ہے بھائی, لیکن یہ کیا دلیل ہے؟